نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. عائشہ ان کا نام تھا، صدیقہ اور حمیرہ لقب تھا. ام عبداللہ کنیت تھی اور قریش کے خاندان بنو تیم سے تھی. اور ان کا جو عائشہ کا جو سلسلہ نسب تھا، عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن مروہ بن قعب بن لوئی، اور والدہ کا نام ام رمان بنت عامر تھا، اور وہ بھی بہت جلیل القدر صحابیہ تھی. اور کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ جو ان کا بچپن کا تھا، حضرت صدیق اکبر یعنی کہ حضرت ابو بکر کے زیر سایہ انہوں نے اپنا بچپن سارا گزارا. وہ بچپن سے انتہائی ذہین اور ہوش مند تھی. اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ کسی دوسری صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی حضرت عائشہ کی تھی. کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، اور ننی عائشہ کو گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا، گھوڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے بے ساختہ کہا، کیوں رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے تو پر تھے. جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر تبسم فرمایا. اور امام بخاری کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، سورہ قمر کی جو تھی مکہ میں نازل ہوئی، تو اس وقت حضرت عائشہ کھیل کود میں مشغول تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے یا اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی کچھ نسبت طے ہوئی تھی. مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس وجہ سے ختم کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے ہیں. اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے موٹیویٹ کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور وہ آپ کے منہ بولے بھائی بھی تھے. اور تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے. اور جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی؟ ان کی بیٹی رحمت للعالمین، تمام جہان کی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئیں گی. فوراً راضی ہو گئے. چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے، ان کے والد نے خود نکاح پڑھایا، اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیل گئی، جیسے پچھلے دنوں کورونا کی پھیل گئی، جسے ہزاروں گھرانے ویران ہو گئے. اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے جو تھے نا وہ ڈیلے کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسموں کو توڑا. آپ نے شوال میں ان کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا، اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی. اور اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دل سے دور ہو گیا. حضرت عائشہ سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی ہوئی تھی. آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آپ کی ہے، اور آپ نے کھولا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو بہرحال یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی. حضرت عائشہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا. وہ فرماتی ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ تھا تاکہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا. حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھی،
اور ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان پایا۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پہ روز اصل سے کفر اور شرک کا سایہ تکنا پڑا، یعنی کہ بائی برتھ وہ مسلمان تھی۔ آپ دیکھیں یہ کتنا ایک ٹائٹل کے طور پہ ہم کہتے ہیں، اور کبھی ہم یہ سوچتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی سارے بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر عملوں کی کمی ہے، ہمارے اندر ہمیں اپنے ہی قرآن، اپنی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت عائشہ سے ایسوسیٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا یہ ہم ڈیٹیل کریں گے۔ تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد جب حضرت عائشہ کو گھر لائے تو ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو میرے ساتھ کس قدر محبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تم سے اس قدر مضبوط اور گہری محبت ہے جس طرح رسی کی گرہ پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی تھی اللہ کے رسول آپ کی محبت کی گرہ کس حال میں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے بہت اچھے حال میں ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت تعلق تھا۔ ہم سب کو بھی بیویوں کو بہت شوق ہوتا ہے، بار بار پوچھتی ہیں اچھا آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں، مجھے کتنا لو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، اور پھر جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کی محبت ایسی جیسے رسی کی گرہ، تو وہ پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی محبت کی گرہ کس حال میں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی، وہ آپ کے پاؤں میں لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے چوٹ کو محسوس کرتے ہوئے اور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صدیقہ بدلہ لینے کے موڈ میں، فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے یہ چاہ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میاں بیوی کے ریلیشن میں ہنسی مذاق کتنا امپورٹنٹ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش مذاق رہو۔ آپ دیکھتے ہیں کئی ہسبینڈز کتنے سیریس ہوتے ہیں، وہ ساری ہنسی مذاق باہر ہی کر کے آتے ہیں اور گھر آ کے وہ ایک عجیب سی اسٹیچو سا بن کے اور ایک روب والا اور حکم والا بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر طرح سے ازواج مطہرات کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے حریرہ دلیا پکا کے آپ کے سامنے رکھا، اس وقت ام المومنین حضرت سودا بھی آپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی، تو میں نے بطور مذاق کہا اگر نہ کھاؤ گی تو یہ حریرہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی، اور پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا تو میں نے مزہ میں اٹھ کے حریرہ حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے، اور میری یہ حرکت دیکھ کے آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پہ ملو، اور یہ فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا نے اٹھ کر حریرہ کی لیپ میرے منہ پر کر دی۔ یہ ایسے نہیں لگتا جیسے جب ہم لوگ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کیک کی کریم کبھی کسی کو لگاتے ہیں اور کسی کو لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو برتھ ڈے گرل ہوتی ہے اس کو تو ہاتھوں سے پکڑ کے کہتے ہیں بھئی اس کا تو منہ آپ جو ہے نا کریم اس کی کیک کی اس کے اوپر لگا دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مذاق، یہ تمام چیزیں، اور آپ یہ دیکھیں سچویشن کیا دیکھیں کہ وہ دو بیویاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہنا نہیں میں چاہتی، واقعی دل کو بہت رنج پہنچتا ہے کہ ایک سے دوسری بیوی برداشت نہیں ہوتی، دوسری کو پہلی یا پہلی کو دوسری برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال سم ہاؤ اسلام میں اجازت ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے۔ اب اگر ایک ہسبینڈ نے کر لی ہے تو اب نباہ کیسے کرنا ہے یہ ہم ان کی لائف سے ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنا دل بڑا بنائیں، جیسے حضرت سودا نے اپنی باری دے دی حضرت عائشہ کو، ہنسی مذاق سے کٹھے کھانا کھا رہی ہیں، مذاق بھی کر رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو ہسبینڈ پہ امپیکٹ ہوگا وہ کتنا اچھا رہے گا، اس کی طبیعت اس کی ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا ہے، اس کی ہیلتھ کو چھوڑے عورتوں کی اپنی ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا ہے۔ وہ جو ہر وقت سڑتی بھجتی رہتی ہیں کھائے، اب اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب یوں کر رہا ہوگا۔ اور اب حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور مدینہ پہنچ کے حضرت عائشہ جو تھی محلہ بنو حارث بن خزرج میں اپنے والد کے گھر اتری۔ مدینے کی جو آب و ہوا تھی شروع میں مہاجرین کو موافق نہیں، جیسے آپ نئے کسی
جگہ پہ جاتے ہیں نا تو جگہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی کلائمیٹ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے. حضرت عائشہ نے انتہائی تندہی سے ان کی تیمارداری کی اور جب وہ صحت یاب ہوئے تو وہ خود بیچاری بیمار ہو گئی اور مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی. اب جب صحت بحال ہوئی تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مہر نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے جو آپ نے قبول فرما لیے، اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کے انہیں شوال 1 ہجری میں یا کچھ روایات میں 2 ہجری میں رخصت کرا لیا. اس وقت موسٹلی جو روایات آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. کچھ جو اور سیرت مکان ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ وہی ایک بات آ جاتی جس پر لوگ اعتراض کرتے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی، اور اس طرح کے ناؤز باللہ کچھ کرٹکس اس طرح کے خیالات کرتے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جو عرب کی زمین جو تھی وہ گرم تھی، اور جس سے جو تھی بچیاں جلدی بالغ ہو جایا کرتی تھی. تو بہرحال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آئی. اور جب آپ کو پتہ ہے، اب اتنی ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، غزوہ احد آپ کو پتہ ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور جب آپ نے ان کو غزوہ احد میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور کچھ لوگوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ اپوائنٹ کیا، اور وہ جب مال غنیمت کو دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ کر اس مال کی محبت میں نیچے اتر آئے، پھر ایک جو تھا نا جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، اور جو تھے کفار جو تھے پیچھے سے انہوں نے حملہ کر لیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. تو جب یہ خبر مشہور ہوئی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ تو زہرا اور دوسری خواتین جو تھیں دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دے کے سجدہ شکر بجا لیں، اور ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا، پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا. جب دوسرے صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، تو پھر وہ مدینے واپس تشریف لے آئیں. اب آپ یہاں سے دیکھیں اور سوچیں کہ ہم کہتے ہیں آج کل جی مرد اور عورت بیمار، آپ برابر. آپ اس زمانے میں آپ امیجن تو کریں، ایک جنگ چل رہی ہے، یہاں پہ تو عورتیں اور اپنے کمروں کے دروازے اور لاک میں اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لیں کہ جی جنگ چل رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم ان چیز میں کودیں، مرد گئے ہوئے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ان کو خبر ملی کہ ان کے مرد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہیں، تو یہ دیوانہ وار یہ خواتین، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا سچویشن تھی، جنگ کا میدان تھا، وہ فوراً سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہمت والی خواتین تھی. ہمارے یہاں پہ تو آج کل کی سوری ٹو سے آج کل کی ہماری بچیاں، ہم لوگ تو شاید پھر بھی، ہمارے ایرا کے لوگ تو پھر بھی شاید ملٹی ٹاسکنگ تھے. آج آپ ایک بچی سے کہیں ہم بیٹا وہ ذرا یہ بھی دیکھ لینا تو وہ بھی دیکھ لینا، تو وہ سٹ پٹا ہو جاتی ہے کہ ماما ایک ٹائم پر ایک کام کہا کریں نا، میں اب ہانڈی دیکھ لوں یا میں ڈسٹنگ کر لوں یا میں آئرننگ دیکھ لوں، وہ ایک چیز مجھے بتا دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کی جو صحابیات تھیں کتنی سخت کوش تھی، ان کے اندر کس قدر ہارڈ ورک تھا، اور بہت سخت حالات کے باوجود ان کو سروائیو کرنا آتا تھا ہر حالات میں، جو بات سیکھنے کی ہے. اور بات روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ بعد دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ ہی سے لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں بھی چلی گئی، یعنی کہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ واپس آ گئی اور کچھ کہتے ہیں کہ واپس وہ میدان جنگ میں چلی گئی. اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جب مسلمانوں میں جب یہ اضطراب برپا ہوا تو اپنی پیٹھ پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. آج آپ کو ذرا کہیں ذرا وہ جو بوٹل ہے نیسلے کی یا کوئی پانی کی بوٹل ذرا ڈسپینسر پہ لگا دیں، آوازیں دیتے پھرے ہوں گے ملازموں کو یا کسی کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ مشکیں تھیں پانی کی جو وہ خود اپنے کندھوں میں اپنے اوپر اٹھا کر لا کر نہ صرف لاتی تھی بلکہ ان کو پانی پلاتی تھی. امام احمد بن جنبل کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھی غزوہ خندق میں بھی قلعے سے باہر نکل کے نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہتی تھی لیکن ملی نہیں تھی. صحیح بخاری میں ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ جنگ میں
آپ اپنے مردوں کے ساتھ یا اپنے مسلمین مومنین کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی. اب مجھے بتائیں میں اور آپ، ہم تو شام ہو تو ہم کو وہ ڈر لگ رہا ہے ہانٹڈ ہوگا، یا لوگ 10 باتیں اور بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کو رات کو تو قبرستان جانا، عورتیں تو جانا ہی نہیں چاہیے قبرستان. تو اس طرح کے مختلف ویوز ہیں. بہرحال میں کنٹروورسیز پہ میں نہیں بات جاتی. اس وقت جس اسپیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کی بہادری کی بات کر رہے ہیں کہ کتنی نڈر تھی، کتنی دلیر تھی، کتنی کریجس ان کے اندر، کتنی ان کے اندر کیا کہتے ہیں مورل ویلیوز، ان کی کریج، ان کے کیا کیا ان کے وہ تھے کہ وہ ان کو ڈر نہیں لگتا تھا اور وہ رات کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی. ٹو کٹ ان شارٹ، ہم بریف ایک اسٹڈی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا انسائٹ اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں ان کا تھوڑا سا ہمیں انسائٹ پتہ چلے. تو اس میں حضرت عائشہ کے خاص طور پہ ان کی زندگی کے 4 بہت اہم واقعات ہیں جو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. کہ پہلا جو واقعہ ہے اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی ڈیٹیل سے، ہم قرآن کی تفسیر میں بھی بہت ڈیٹیل سے کریں گے. اور جو پہلا واقعہ ہے، واقعہ افک کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، یعنی کہ اس غزوے میں ان کے ساتھ تھی. اور آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت جو قافلے تھے، اس وقت ان کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ اونٹ ہوتے تھے، اور اونٹوں کے اوپر انہوں نے حوادث رکھے ہوتے تھے، وہ جس کو ڈولیاں آپ کہتے ہیں. کہ اس میں جو تھیں حضرت عائشہ کی بھی وہ تھی، جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، جب اونٹ بیٹھتا تھا تو وہ حوادث وہ ڈولی اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے، اور پھر جب چلنے لگتے تھے تو وہ ڈولی جو تھی پھر اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر لیتے تھے. تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ جو کافی ذرا دبلی پتلی تھی، اسمارٹ سی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھی ایک اس غزوے کے دوران راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا. تو حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئی، اور وہاں ان کے گلے کا ہار، آپ سوچیں کہ اب وہ جنگ پہ بھی جا رہی ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے اچھی بھی لگوں اور ان کو انٹرٹین بھی کروں. تو وہ اپنی بہن اسما سے ایک ہار مانگ کر لے آئی، جو جب وہ رات کے وقت وہاں نکلی تو وہ بے خبری سے وہاں پہ گر گیا. جب وہ واپس آئیں تو پتا چلا کہ وہ ہار تو گم گیا ہے. تو بڑی پریشان ہوئی اور پھر واپس دوڑی کہ قافلے کے چلنے سے پہلے میں جلدی سے وہ ہار ڈھونڈ کر واپس آ جاؤں گی. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے امانت کہ میری بہن کا ہار ہے اور میں نے آئی ہیو ٹو گیو ہر بیک. تو اب جب وہ اپنا ہار تلاش کر رہی تھیں تو ظاہر ہے وہ رات کا بھی کچھ اتنی لائٹ شرٹس ہوتی نہیں تھی، وہ بیچاری کافی دیر اپنا ہار تلاش کرتی رہی. اور پھر کہتی ہیں کہ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو وہ پریشان ہو گئی کیونکہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی ذرا سلم سمارٹ سی تھی، اور جب لوگوں نے جب ان کا جو ڈولی تھی، جو ان کا جو تھا، اس کو جب اونٹ کے اوپر رکھا تو وہ کیا ہوا کہ وہ ہلکی پھلکی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اس کے ڈولی کے اندر موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اور پھر وہ جب قافلہ آگے نکل چکا تو یہ بہت گھبرائیں. ابھی چھوٹی تھی، نہ تجربہ کار تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹی. اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھی کہ جب ایک قافلہ چلا جاتا تھا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، کچھ آورس کے بعد یا کچھ دیر کے بعد کسی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ چلتا ہوا آتا تھا، تاکہ قافلہ جہاں سے گزرتا جائے اگر کوئی چیز پیچھے سے چھوڑ جائے یا کر جائے تو وہ اس کو دیکھتا ہے. تو یہ اس وقت ڈیوٹی لگی ہوئی تھی حضرت صفوان بن معطل کی، جو ایک صحابی تھے، اور وہ کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے. اور جب وہ اب اپنے قافلے کو فالو کرتے کرتے جب اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے بچپن میں حکم حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا اور ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا. جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کے بڑی تیزی سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے. اب دیکھیں جو رئیس المنافقین آپ کو پتہ ہی ہوگا، عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت خدیجہ کے بارے میں نعوذ باللہ مشہور کر دیا کہ وہ باعصمت نہیں رہی.
آپ امیجن کریں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صحابیات کی بڑی زبردست لائف ہوگی، بڑی ان کو عزت، بڑا رسپیکٹ، بڑے شاندار گھروں میں اور بڑے نوکروں میں، اور کھانا بہت کھلا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کا ہمارے ذہن میں ایک شہزادی کا، جس کو ہم جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جنت کی شہزادی ہیں، دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اگر وہ سردار ہیں تو وہ بڑی زبردست لائف گزار رہی ہوں گی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو ہم نے پیچھے حضرت خدیجہ کا پڑھا، حضرت فاطمہ کا پڑھا کہ کس کس طرح سے قسم پرسی تھی، کیا کیا چیزوں کی شارٹیج تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ مسکراہٹ لے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. اب وہی بات ہے کہ کچھ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی وہ آپ کا انٹرنیٹ وغیرہ بھی کوئی نہیں تھا، آپ کا کوئی اور کوئی خبر کا سلسلہ نہیں تھا کہ جی فوراً اس چیز پہ ہو. تو اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، افواہیں پھیلا کرتی تھی، افواہ جو منہ سے نکلتی ہے، منہ ٹو منہ، یعنی کہ گوسپ جو ہوتی ہیں، ریومرز جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ناؤز باللہ، اور انہوں نے حضرت صفوان کے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا، ناؤز باللہ کچھ ایسی بات کی، اور جس میں کچھ سادہ دل مسلمان بھی جو تھے وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. اور آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی، ناؤز باللہ، اور آپ اس چیز سے بے خبر تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اڑتے اڑتے بات آ گئی کہ لوگوں نے ایسے آپ کی زوجہ پہ تہمت لگائی ہے، اور آپ خاموش ہو گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کافی دیر یہ بات رہی. حضرت عائشہ کہتی ہے ان دنوں وہ صرف یہ محسوس کیا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ سے خاموش ہو گئے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں لی، کوئی تانا، کوئی ان کو طنز، کوئی ان کو جس کو کہتے ہیں نا کسی بھی طرح سے ان کو امبیرس نہیں کیا، لیکن خاموش ہو گئے تھے. اور انہی دنوں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے تھوڑے سے ان کا رویہ جو تھا نا سرد مہری والا تھا. تو کہتی ہیں کچھ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی کے پاس رہنے جانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلی جائیں. تو اسی طرح وہ اپنے والدہ کے گھر چلی گئیں، اور والدہ کے گھر بھی اسی طرح ایک دن رات کو جب وہ بڑی اسی طرح رفع حاجت کے لیے، ظاہر اٹیچ واش روم سے ہوتے نہیں تھے، تو رفع حاجت کے لیے اپنی خالہ کو ساتھ لے کے گئیں. تو راستے میں ان کو کوئی ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو ان کی جو خالہ تھی انہوں نے کہا غارت ہو مستہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام مستہ تھا، اس کو کہا غارت ہو مستہ، جس پہ حضرت عائشہ نے ان کو فوراً چونک کے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، وہ تو اتنے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. جس پہ انہوں نے جو ان کی مستہ کی جو اپنی امی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں خود نہیں بہت سی باتیں پتا، اور پھر ان کو بتایا کہ یہ ایسی تہمت آپ کے اوپر لگی ہے اور اس کی پروپوگیٹ کرنے میں میرے بیٹے کا بھی ہاتھ ہے، اور اس وجہ سے میرے منہ سے نکلا کہ اتنے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضور جو حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ حضرت مستہ، یعنی کہ حضرت مستہ بھی ایک صحابی تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے. اور اور وہ اس لیے بھی پریشان تھی کہ ہمیں سپورٹ بھی وہی کرتے ہیں اور میرا بیٹا انہی کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے. تو یہ بات تھی. تو حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بدنامی کے صدمے سے اور بیمار ہو گئی، اور وہ ہو گئی، اور وہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا، آپ سوچیں کہ ایک کام آپ نے کیا بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امت کی ہماری مائیں ہیں، اور آپ کے اوپر بھی تہمت لگ گئی. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے آئے، اور اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت الہی کو جوش آیا اور آیات برات نازل ہوئی، اور اس میں انہیں سورہ نور میں، یہ ہم بہت ڈیٹیل سے واقعہ پڑھ چکے ہیں، ترجمہ میں بیان کر دیتی ہوں. یعنی جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری تہمت ہے. اور جب یہ آیت برات جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی میں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی ہیں کہ اس طرح کہ آپ کی پاکیزگی میں. تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا، ان کے والد جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو بیٹی اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. جس پہ حضرت عائشہ کہتے بڑی پیاری مزے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، شکریہ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروں گی جنہوں نے میری پاکیزگی میں یہ آیات اتاری. مطلب ان کے دل میں گیلا تھا
کہ بے شک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، ان کو کوئی تانا نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ایک اس کو کہتے ہیں نا کولڈ وار، خاموشی سے اختیار کی ہوئی تھی. تو وہ اس پہ ان کو تھا کہ انہوں نے کیوں ان کی باتوں پہ بلیو کر لیا. بلیو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں. تو بہرحال آیت برات کے نازل ہونے سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لو مسلمان جس غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی. اور حضرت عائشہ اور ان کے والدین جو تھی ان کا ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بہت خوش ہوئے، اور حضرت خدیجہ کا حضرت عائشہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ واقعہ عفق، تو یہاں پہ ہماری امت کی مائوں ان کے اوپر بھی تہمت لگی ہوئی ہے. اور پھر اس کے اوپر سورہ نور میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ باقاعدہ یہ چیز ہو گئی تھی کہ کسی سادہ لو پہ، کسی بے گناہ پہ تہمت لگانا آپ کے 70 سال کے آپ کے جو ہے نا عبادت زائل کر دیتی ہے. اور بے انتہا اس کے اوپر احادیث اور وہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک جو ہے تھوڑا سا حضرت عائشہ پہ ہے. تو یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورہ نور میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے سارا ہی کہا تھا کہ ہم کسی پہ بہتان نہیں لگا سکتے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہے 4 گواہ ہوں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو 2 عورتیں ہوں، 2 مرد ہوں، اور بھی بہت کچھ ہم نے سورہ نور میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اور کہنے کی بات ہے کہ اپنے ذہن میں سب سے پہلی بات، آج لڑکا اور لڑکی کہیں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ چیز آتی ہے کہ دونوں نعوذ باللہ خراب ہیں. آپس کی بات یہ بھی ہے کہ آج کل کی ہماری بچوں لڑکوں کا بھی حلیہ اور آج کل کی ہماری بچیوں کا بھی حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ واقعی بہن ہے. اور ظاہر ہے ان کے جو ماڈرن اور ویسٹرن جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ ایک اس وجہ سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ نور میں اور حضرت عائشہ کے واقعے سے جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آئندہ سے ہمارے ذہن میں جب کوئی بچہ ہے بچی ہو، جب تک یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اینی تھنگ، بلکہ شیور بھی ہو جائے تو آپ کے منہ سے بات نہیں نکلنی چاہیے، نہ آپ نے اس کو آگے پھیلانی ہے. کہتی سنی سنائی بات کو بغیر اس کی تصدیق کے آپ اس کو آگے پھیلا ہی نہیں سکتے، یہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد دوسرا واقعہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ تحریم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت زینب بنت جہش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ کو شک ہوا. انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفے کے طور پہ بھیجا ہے. حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایکچولی ایک پھول ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی چوستی ہے، اور اس میں تھوڑی سی قدرے تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، اور آقا دو جہان کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی. اور جب حضور فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا تو تم کہنا کہ شاید یہ شہد جو ہے عرفت کی اس کی مکھی کا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر جب حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تھوڑا سا تقدر پیدا ہوا. چنانچہ جب آپ حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے جب حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اس پر بھی سورہ تحریم کی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لقا تبتغى مرضات ازواجک، یعنی اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو. جس سے یہاں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، ہم اس کو اپنی کسی قسم یا اپنی کسی اور وجوہات کی بنا پہ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. جیسے اکثر ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہوتا ہے ایسی کسی کے گھر پہ جانے کہ مجھے اس کے گھر سے میں نے کچھ کھا لیا تو میرے اوپر حرام ہے، یا میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، میں حرام ہے میں اس کے گھر جاؤں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ آپ بغیر وجہ کے حلال چیز کو قسم کھا کے کسی بھی وجہ سے آپ اپنے اوپر حرام ثابت کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہاں پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اے نبی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو. یعنی کہ شہد حرام حلال ہے
تو اس کو حلال کرو. کسی کے کہنے پہ آ کر یا کچھ اور کر کے اوپر یا ضد میں آ کر یا کوئی قسم کھانے سے آپ حلال چیز کو حرام نہیں بنا سکتے. جی تو ابھی تک کا کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے؟ واقع افک ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید ڈیٹیل سے کریں گے. واقع تحریم بھی آپ کو سمجھ آ گیا. تیسرا واقعہ ہے وہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے. واقعہ ایلا کچھ ایسے ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی، یعنی کہ جو ان کی گروسری کی جو ایک ان کی لسٹ ہوتی تھی وہ ان کی ضرورت کے لیے کافی نہ تھی. اور ہم نے دیکھا اور ابھی پیچھے جتنا تھوڑا بہت پڑھے ہم نے کہ وہ تنگ دستی یعنی کہ بہت غربت سے گزر اوقات کرتی تھی، لیکن انتہائی جس کو کہتے ہیں شان کے ساتھ، بغیر شکوے کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے جو بھی ان کے پاس کم ساز و سامان آتا تھا بہترین طریقے سے وہ زندگی گزار رہی تھی بغیر گلے اور شکوے کے. کہتے ہیں کہ جب کچھ حالات کچھ ایسے ہو گئے، کچھ غزوات ایسی ہوئی جس میں مال غنیمت بہت حاصل ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ مال غنیمت لوگوں میں بانٹا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ازواج مطہرات نے دیکھا کہ ان کی جو فیلو اور جو لیڈیز ہیں ان کے جو حالات ہیں، ان کی لائفز ہیں، وہ کافی ان کی بہتر ہو گئی ہیں، یعنی کہ ان کو مال غنیمت جو جس طرح ملا تھا. تو یہ جب انہوں نے دیکھا، جس طرح ہم بھی دیکھا کہتے ہیں نا کہ ہے وہ دیکھا ہے اپنے بھائی، اپنی بھائی کی دیکھیں اسی پوسٹ پر ہیں اور وہ دیکھیں اس کی بیوی بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کون سے کپڑے پہن رہے ہیں، کمپیریزنس ہمارے اندر بھی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ لوگوں اس زمانے میں جو مسلمان عورتوں کی حالت تھوڑی سی ویل آف ہو گئی کیونکہ جو غزوات کی وجہ سے جو ان کو مال غنیمت حاصل ہوا، تو انہوں نے بھی جو ان کو جو الاؤنس جو ملا تھا اس میں اضافے کی خواہش کی کہ ہمارے بھی جو الاؤنس ہے اس میں اضافہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبے پہ قائم رہی. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ اس وقت حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ آپ کے عقد میں تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت حفصہ بھی آپ کے عقد میں تھی. تو ان خلفائے راشدین نے تو اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبے پہ قائم رہیں اور اتفاق سے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کے پہلو مبارک میں چوٹ لگی. آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانے میں قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کو نہ ملیں گے. آپ سوچیں، یعنی کہ اب کسی کے حجرے میں نہیں تھے، ایک جگہ پہ آپ انہوں نے کہا میں 1 مہینے تک کسی سے نہیں ملوں گا. منافقین ایسے موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تمام صحابہ کرام سن کے انتہائی رنجیدہ ہوئے. حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ایک کھری چارپائی میں لیٹے ہوئے تھے اور جسم میں اتھر پر وہ بان جو نہیں تو اس کے نشان بنے ہوئے تھے. فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ فرمایا نہیں جناب. عمر فاروق نے خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی. اس پہ تمام مسلمانوں اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی جب عورتیں اپنے ہسبینڈس کو تنگ کرتی ہیں کہ ہماری پاکٹ منی میں ہمارے جو گروسری ہے یا ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز میں اضافہ کریں، تو آپ دیکھتی ہیں کہ ہم کس طرح ان کو تنگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ان ازواج مطہرات جو ہماری قوم کی لیڈرز ہیں ان کے بھی دل میں آیا بات. اور لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ فوراً انہوں نے اپنا آپ کو ٹھیک کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن گنتی تھی، 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کے سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے ازواج پہ آپ سوچیں کہ وہ 1 مہینہ کیسا، وہ 29 ڈیز کیسے گزرے ہوں گے. اور بہرحال یہاں پہ جیسے اسکالرز بتاتے ہیں کہ آپ زخمی بھی تھے، کچھ یہ بھی وجوہات تھی اور جس سے ان کو جو ازواج تھیں ان کے بھی ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ وہ قوم کی لیڈر مائیں ہیں، وہ اگر عیش و عشرت یا اس طرح کے خرچوں کا مطالبہ کریں گی تو پھر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام ایڈمنسٹریشن کریں وہ کیسے کریں گے. اور پھر ان کو دیکھا دیکھی اور عورتوں کے بھی حوصلے بلند ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ حضرت عائشہ کی زندگی میں جس کو واقعہ ایلا کہا جاتا ہے. چوتھا واقعہ جو ہے اس کو واقعہ تخیر
کہتے ہیں کہ واقع ایلا کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ تم سے میں ایک بات پوچھتا ہوں اور اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ یہ پارہ نمبر 21 ہے، آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا اچھا اس کا میں ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں والدین کی مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی اور یہی بات جب دوسری ازواج سے پوچھی گئی تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اور تو یہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا انہوں نے اپنی ازواج کو ایک فریڈم آف سپیچ بھی دی ہوئی تھی، فریڈم آف ڈیسیژن بھی دی ہوئی تھی کہ اور جس پر ان کو اختیار تھا کہ وہ ان کا جو مرضی ہے وہ جو چاہیں وہ اختیار کریں۔ تو جس پہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی بھی مرضی جو ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ آج کل کے زمانے میں وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب بیسکلی قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں عورتوں کو رائٹ دیے، ان کو عزتیں دی۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام ازواج کے ساتھ کھانے پینے، مکان اور ملاقات پہ یکساں سلوک فرماتے تھے، مگر دلی رجحان حضرت عائشہ کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ اور سنن ابو داؤد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ کیوں تو میں سب بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہوں مگر دل میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے میں معاف فرمانا۔ ادھر حضرت عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان چھڑکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ نے محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی کا چھینٹا دے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً چلو بھر کے حضرت عائشہ پہ پھینکا، پھر دونوں مسکرانے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو عائشہ میں نے زیادتی نہیں کی، بدلہ لیا ہے اور بدلے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت میاں بیوی کا آپس میں تعلق تھا، آپس میں مذاق بھی کرتے تھے، ایک نے پانی کا چھینٹا مارا تو دوسرا بھی آگے سے جواب میں اتنا ہی چھینٹا مار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ذرا سی بات پر اپنی ازواج سے بگڑتے نہ تھے بلکہ ہنسی خوشی سے بات کو ٹال جاتے تھے۔ اگر کوئی بات قابل گرفت ہوتی تو احسن طریقے سے اصلاح فرما دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر کے معاملات میں تحمل سے کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کسی بات پر آپ سے کچھ ناراض ہو گئی اور اس خفگی میں زیر لب کہہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں میاں بیوی تھے، حضرت عائشہ تھوڑی سی ناراض ہوئی، انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی اور زیر لب کہا تو جناب آپ نے فرمایا زیر لب کہتی جناب آپ تو فرمایا کرتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، نبی۔ جب حضرت عائشہ کی یہ الفاظ سن کر وہ ہنسنے لگے۔ حضرت عائشہ کی ناراضگی فوراً جو تھی وہ صلح میں بدل گئی۔ تو یہاں پہ ام المومنین جو تھی بڑی دانا خاتون تھی، یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اللہ کے رسول کسی سے خفا نہیں ہوتے۔ آپ کو بات سمجھ گئی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کسی بات سے آپ سے کچھ ناراض ہوئی تو وہ انہوں نے کیوں کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ بتانا کیا چاہ رہی تھی کوڈ ورڈز میں کہ اللہ کے رسول کسی سے خفا نہیں ہوتے، ان کا دل غصے سے خالی ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کے اس اشارے کو سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسنے لگے اور کہتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، جب اپنا ہاتھ دھو کے اٹھے تو اور حضرت جبرائیل امین جو تھے آپ دیکھیں کہ حضور ان کے لیے سلام کہتے ایک دفعہ لے کر آئے تو انہوں نے آتے ہی ان کے مجھے تو ہنسی آ رہی بتاتے ہوئے بھی کہ آپ نہا دھو کے اٹھے تو جو حضرت عائشہ تھی انہوں نے محبت سے جو کا آٹا آپ کے اوپر مل دیا اور منہ پہ کپڑا رکھ کر ہنسنے لگی، یعنی ان کو اتنی ہنسی آئی
جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آٹا مل دیا تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو محترمہ صدیقہ ہنستے ہوئے بولی حضور خود ہی تو آپ فرمایا کرتے تھے جو کا آٹا ملنے سے جسم صاف ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا جواب سن کر مسکرائے اور دوبارہ غسل فرما کے جسم صاف کر لیا. آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ان کے اندر ایک آپس میں ہیومر تھا، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کی کیئرنگ کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، برداشت آپس میں ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر پہ جاتے ہوئے جو تھا وہ قرعہ نکالتے تھے کہ کون میرے ساتھ جائے گا، اور جس کا نام نکل آتا تھا قرعے میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ہم رکابی کا شرف بخشا جاتا تھا. تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ گئی، راستے میں آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگائیں دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. ام المومنین فرماتی میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم دونوں دوڑے تو میں رحمت عالم سے آگے نکل گئی، اور کچھ عرصے بعد یعنی کہ اس وقت میں نے بتایا تھوڑا پہلے کچھ دبلی پتلی تھی، کچھ عرصے کے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ چلو بھی دوڑ لگاتے ہیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور پھر انہوں نے کہا بد تلک یعنی کہ عائشہ حساب برابر ہو گیا، بدلہ اتر گیا. پہلی دوڑ میں تم آگے نکل گئی تھی، اس مرتبہ میں آگے رہا. اور جس میں وہی میں نے بتایا کہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ حضرت صدیقہ نوعمری کی وجہ سے پہلے ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اس لیے پہلا انہوں نے مقابلہ جیت لیا. دوسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی تو عمر کے بڑھنے سے جسم کا کچھ حصہ بھاری ہو گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بات پہ ام المومنین حضرت صدیقہ آپ سے کبھی کچھ خفا ہو جاتی اور بولنا ترک کر دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود بلاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے اے حمیرہ بولو، اے حمیرہ بات کرو. حضور کے اتنے ارشاد پہ حضرت عائشہ مسکرانے لگتی تھی، جس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ میاں بیوی جب ساتھ رہیں گے تو تھوڑی سی رنجش بھی ہو جاتی ہے، کسی بات پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فور سیکنڈز منٹس آپ ایک دوسرے سے بولنا کم بھی کر دیتے ہیں، لیکن پرلونگ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جب آپ کی کسی بھی بات پہ کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، فار دا ٹائم بینگ آپ کو برا بھی لگتا ہے تو بہتر ہے کہ خاموش ہوا جائے اور پھر فوراً اس کو، چاہے غلطی میاں کی ہے چاہے بیوی کی ہے، صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے. کسی بھی بات کو، کسی بھی لڑائی کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، اور رات تو کسی بھی طور پر کبھی ناراض سونا چاہیے ہی نہیں. تمام باتوں کو دن ہی میں اور جتنی ارلیسٹ اس کو سالو کر لیں گی، آپ یقین جانیں آپ بھی، آپ کا ریلیشن شپ بھی سکون میں آ جائے گا. ایک دفعہ کسی بات پہ صدیقہ محترمہ کچھ ناراض تھی اور ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، اور اس اسنا میں کسی نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں بھیجی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھا کے حضرت عائشہ کے آگے رکھ دی اور ارشاد فرمایا اے حمیرہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ جلدی سے بولی تو کیا پہلے ہی اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ آپ سوچے کہ کتنی وہ آن دا اسپاٹ بولتی تھی کہ پہلے بھی میں کیا اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی. حضرت صدیقہ کا جواب سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک مسکراتے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب کوئی بد نصیب ایمان کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ حضرت عائشہ ہر وقت یوں ہی بگڑتی رہتی تھی. تو اس کھجوروں والے واقعے سے یہ واقعہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی جان دیتی تھی، آپ کا کتنا خیال رکھتی تھی. پیچھے نے دیکھا جنگ کی خبر سن کے دوڑی گئی آپ کا حال پوچھنے اور پھر مدد کرنے. اور جب غربت کا زمانہ تھا تو کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کچھ نہیں پکا تھا، اور ایک دن کسی نے چند کھجوریں، حدیث میں آتا ہے جن کی تعداد 9 یا 11 بھیجی تھی. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کئی دن سے فاقے میں تھی اور بھوک کی وجہ سے کھجوریں حضرت عائشہ نے خود نہ کھائیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی. اور جب حضور گھر تشریف لائے تو محترمہ صدیقہ نے کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی اور بعد میں خیال فرمایا تو پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے رب کی رضا کافی ہے. اب حضور سمجھ گئے کہ صدیقہ نے کچھ نہیں کھایا. آپ کو بڑا افسوس ہوا اور فرمایا عائشہ تم کھا لیتی. تو حضرت عائشہ مسکرائیں اور عرض کیا اللہ کے رسول نے کھا لی تو میں نے کھا لی. اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے اور دعا کی اے اللہ عائشہ کو اس صبر کا اجر عطا فرما. آپ سوچیں کہ کس قدر محبت اور پیار تھا کہ اپنی جو تھی ان کا تھا کہ اپنی جان نثار کر دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ ہر چیز میں جو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر خدمت کر. حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں آپ کی بیوی بنائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر زاہدہ اور صابرہ بن جاؤ، کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زائد ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ام المومنین نے زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا خواہش کی کہ مجھے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، تو کیا آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زاہدہ اور صابرہ بن جاؤ۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت والے آرام، جنت والی نعمتیں ہمیں ملیں، تو ہمیں بھی زاہدہ اور صابرہ بننا چاہیے، اور کل کے لیے سمانے، اور ان کو کہا کہ کل کے لیے سمانے خوراک جمع نہ کرو، اور جو زائد ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر سکیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بھدی سی شکل کا نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ جو تھی حجرے میں تشریف تھی، اور اس جوان نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اس سرخ رنگ والی سے زیادہ خوبصورت۔ اس کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، اور یہ واقعہ پردے کے حکم اترنے سے پہلے کا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ میری تو 2 بیویاں اور ایک جو ہے حضرت عائشہ سے بھی خوبصورت ہے، اگر جناب کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ اسے نکاح کر لیں۔ اس نو مسلم کی بات سن کے حضرت عائشہ نے عذرائے مزاح اس نو مسلم سے کہا بھائی آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا آپ کی بیویاں؟ وہ جوان بولا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ جب یہ چلے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اس نو مسلم کی پیشکش پہ کافی دیر ہنستے رہے، اور یہ جوان حضرت ضحاک تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کا خوبصورت ان کی لائف تھی، بات چیت تھی، ہنسی مذاق تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے جنت البقیع سے گھر تشریف آئے، اور میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آپ نے آتے ہی کہا آپ کے آتے ہی میں نے کہا ہائے میرا درد سر۔ آپ نے سنا تو فرمایا عائشہ بلکہ میں کہتا ہوں میرا سر درد کر رہا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ کیا نقصان ہے اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو میں تجھے غسل دوں اور کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور تجھے خود دفن کروں؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ میرے گھر میں اپنی دوسری بیوی میں سے کسی اور کو لا کے اسے صحبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی یہ پیاری سی بات سن کر مسکرا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیمار ہو گئے، اور یہی بیماری جو تھی آگے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے بارے میں بہت اہتمام کرتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے، اور اس خدمت کی انجام دی حضرت عائشہ کے سپرد تھی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جان چھڑکتی تھی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک مثالی میاں بیوی، ایک آئیڈیل جوڑا ہو، تو ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ کوالٹیز ہم عورتوں کے اندر آئیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ مثالی جوڑا کیوں نہیں بنے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھی اور اندھیرے میں ٹٹولنے لگی۔ مطلب آپ بھی دیکھیں نا، جب آپ اٹھتے ہیں تو بیڈ پر کوئی موجود نہ ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے ہائے پتہ نہیں کہاں گئے، اور اس وقت لائٹ کا تو اتنا انتظام نہیں تھا۔ آخر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ سر بسجود سجدے میں یاد الہی میں مشغول ہیں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کے مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پہ دھبے نظر آتے ہیں، تو آپ نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ کے پاس بھجوایا، اور حضرت عائشہ نے کٹورے میں پانی منگوایا اور خود اپنے ہاتھ سے داغ دھوئے۔ اس کے بعد کمبل خشک کر کے آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کپڑے بھی ہاتھ سے دھویا کرتی تھی، اور وہی بات ہے اس زمانے میں واشنگ مشین اور آٹومیٹک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ سب کام خود کرتی تھیں۔ اور یہاں پہ تو ہماری مشینیں خراب ہو جائیں تو اتنی دیر ہسبینڈ سے ہمارا منہ پھلا پلا کے بیٹھی جاتی ہیں کہ میں کیا کروں، وہ تو مشین خراب ہے یا کام والی کپڑے دھونے والی نہیں آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تو حضرت عائشہ جسم مبارک پہ خوشبو لگایا کرتی تھی۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ پرفیوم لگاتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی، یعنی کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل ہوئی، اور حضرت اسید بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ام المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا کوئی حادثہ پیش نہیں آتا
جس سے اللہ نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے وہ برکت بن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی برکت ہے کہ کہیں ایسی جگہ جہاں پہ پانی اویلیبل نہ ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تیمم میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ہاتھ ایک ہی دفعہ ہاتھ کو اور ایک ہی دفعہ اپنے منہ کو اپنے اپنا ہاتھ اپنے مسا آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جو عائشہ ہے ان کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے. تو یہاں پہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مرض وفات میں مبتلا ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے. ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ کے ہاں رہے. اور شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ کو دیتے تھے. وہ اپنے دانتوں میں چبا کے نرم کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کے لیے دیتی تھی. اب وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اسکالرز کوئی کہتے ہیں 9, کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر انا للہ و انا الیہ راجعون عالم قدس کی طرف پرواز کی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے پہ رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آخری ٹائم پہ آپ کا سر حضرت عائشہ کے سینے پہ رکھا ہوا تھا. پھر انہی کے حجر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بنانے کا شرف بھی حاصل ہوا. اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. انہوں نے 48 ایئرز عالم بیرغی میں وڈوہڈ میں انہوں نے بسر کیے. اور اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے ہدایت, علم, خیر و برکت کا مرکز بنی رہی. ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں اور بات کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ سے منقول ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی مشکل ایسی پیش نہ آتی تھی جس کا علم حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو. یعنی کہ ہر مسئلے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اسوا معلوم تھا, ان کا طریقہ معلوم تھا. حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ اور علم الانصاب میں ام المومنین حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اور ایک اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کے میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ سے زیادہ بلیغ, زیادہ فصیح, زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کتنی کوالٹیز حضرت عائشہ کے اندر تھی. اور ہماری جو سیرت کی جو بک آتی ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کو دینی علوم کے علاوہ طب, تاریخ, شعر و ادب میں بھی بہت جو تھی ان کو دسترس تھی. اور فی الحقیقت حضرت عائشہ جو تھی علم و فضل ان کا اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسکالرز کے نزدیک علمی کمالات, دینی خدمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیقہ کبریٰ کا کوئی حریف ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے انہیں محسنہ امت کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا. یعنی کہ امت کی وہ محسن تھی. کیونکہ جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. اور حضرت عائشہ کے جب ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں تو ہر ایک ازواج کے پاس وہ جب نائٹ سٹے کرتے تھے تو وہ اگلے دن پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے, جس پر انہی کے ازواج میں سے سب نے متفقہ طور پہ اس چیز پہ راضی ہو گئی, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں وہ جائیں. تو سب نے اپنی جو باری جو تھی حضرت عائشہ کے لیے ہبا کر دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آخری دنوں میں اس لیے حضرت عائشہ کے پاس آ گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری عمل تھا وہ انہوں نے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا تو انہیں مسواک کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عائشہ نے چبا کے نرم کر کے ان سے ان کے جو تھے وہ ان کو مسواک کی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو تھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو تھی اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ریزن تھا, ایک وجہ تھی. اور ان کا الحمدللہ ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو بہت سی جو تھی نا جو ان سے جو کہتے ہیں نا روایات ہیں وہ خود کہتے ہیں 200 سے لگ بھگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی بھی کرتی تھیں, کوریکٹ بھی کرتی تھیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ایک روایت کی کہ سمائے موتا ہوتا ہے فوت شدگان کا سننا,
اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جب حضرت عائشہ نے اس روایت کو سنا تو فرمایا عمر سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ نہیں، کیونکہ قرآن میں اس کے خلاف نص صریح موجود ہے۔ یعنی آپ اپنے سورہ فاتر کا یہ ترجمہ سنایا کہ یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ کو یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کیا اور فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پہ گزرے، اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی تردید میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کہ جو لوگ معاشرے میں اللہ کے رسول کی حدیث یا باتوں کا غلط مفہوم حضرت عائشہ کے زمانے میں جو پہناتے تھے، آپ اس کو فوراً ریکٹیفائی کرتی تھی، کریکٹ کرتی تھی، کہ جیسے یہاں پہ سب کہتے ہیں جی وہ جو کوئی اگر رو رہا ہوتا ہے عزیزوں کا اقارب تو اسے مرنے والے پہ عذاب آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مراد یہ تھی کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے، نہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کی سزا، اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھاتا ہے اور کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابو سعید خدری ایک جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کا وقت وفات قریب آیا انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے سن کے فرمایا اللہ ابو سعید پہ رحم کرے، لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد امال تھے، یعنی کہ یہ آپ نے ان کو کریکٹ کیا۔ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو والد تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فوت ہوئے تو جب ان کے لیے انہوں نے کہا جی آپ کے لیے نیا کفن، کہتے نہیں مجھے پرانے کپڑوں میں ڈالنے دو، مطلب نیا لوگوں کے لیے، زندہ انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے نیا کپڑا۔ تو یہاں پہ حضرت عائشہ نے یہ بھی کریکٹ کیا کہ لباس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی کہ نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ بظاہر اس کی ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا، جب ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا عقل نہیں تھی تو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد ہم کوئی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ نے جب یہ روایت سنی تو انہوں نے بھی کریکٹ فرمایا کہ عمر کو وہم ہوا ہے، حضور نے صرف اس طرح سے نماز منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب تک کے نماز نہ پڑھے، یعنی کہ آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ یہ ریزن ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہ یہ سورج کو پوجتے ہیں، تو صرف وہ ان پہ اس جیسی جس کو کہتے ہیں نا ان جیسا نہ ہو جائے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ کی بات کریں تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ انتہائی فیاض تھیں، مہمان نواز تھیں، غریب پرور تھیں۔ کہتے ہیں ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھیں، شام ہوئی تو خادمہ نے کہا ام المومنین کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت افطار کے لیے خرید لیا ہوتا، تو فرمایا تم نے یاد دلا دیا ہوتا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی، انہوں نے ان عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم راہ خدا میں دے دی اور دوپٹے کا گوشہ چھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی، سائلہ یعنی کہ مانگنے والی نے، انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ لونڈی نے کہا کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ تو ام المومنین نے فرمایا یہ تو اسی کو دے دو، شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ لونڈی نے فرمایا دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی، یعنی کہ توکل اللہ پہ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہمارے گھر کھانے پکتے ہیں اور ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا کسی غریب مسکین کی مدد کرنے کا، یا ایکسٹرا بھی ہوتا ہے تو اس کو فریجوں میں ٹھوس ٹھوس کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ انلیس کہ وہ خراب ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ان کے فیاضی اور ان کی آپ
دیکھیں کہ کس قدر لوگوں کی مدد کرتی تھی کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا تھا ان کو. ام المومنین کی فیاضی کی کوئی حد جو تھی وہ تھی ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے اور منہ بولے بیٹے تھے اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے. خالہ کی جب فیاضیاں دیکھتے تھے تو ایک دفعہ وہ گھبرا گئے اور ان کے ہاتھ سے نکل گیا اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی اور قسم کھا لی اب میں زبیر سے کبھی نہ بات کروں گی. ان کے ترکے یعنی کہ انہوں نے جو ان سے بات نہ کرنے کا جب وقت ذرا طول پکڑا تو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے حضرت مطلب انہوں نے ایک سفارش درمیان میں ڈالی اور اپنا قصور معاف کروایا. اور حضرت عائشہ نے اپنی قسم توڑنے کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے اور کہتی انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا. اور ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا. انہیں جو قیمت ملی وہ بھی سب راہ خدا میں دے ڈالی. حضرت عائشہ کا عموماً زیادہ وقت عبادت یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف ہوتا تھا. ان کا دل جو تھا انتہائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد میں رہی اور 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئیں اور 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے. اور ان تمام جو عرصے میں تھا کہتے ہیں انہوں نے 2210 حدیثیں جو ہے وہ مروی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہت سی چیزیں جو لوگوں اللہ کے رسول کی حدیث کا غلط مطلب لے جاتے تھے اس کو بھی وہ کریکٹ کرتی تھی اور وہ دشمنوں اور مخالفتوں کو معاف کر دیتی تھی. مشہور صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت. انہوں نے واقع عفق میں غلط فہمی کی بنا پہ، ہم نے بھی ڈیٹیل سے یہ واقعہ عفق بھی پڑھا، حضرت عائشہ کی مخالفت کی تھی. حضرت عائشہ کو اس واقعے کا بہت رنج تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسان بن ثابت کو معاف کر دیا اور ان کی بہت عزت کرتی تھی. حضرت عائشہ کے بعد رشتہ دار حضرت حسان کو واقع عفق میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے تو حضرت عائشہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا ان کو برا مت کہو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شورا مشرقین کو جواب دیتے تھے. شیر جو تھے مشرقین کو جواب دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی بدلے لینے کے لیے بھی کبھی بھی کسی کو انکریج نہیں کیا. آج ابھی دنیا میں کوئی برا کہہ دے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا، ہماری تو دماغ میں سازشیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح اس کو نیچے دکھائیں یا کس طرح اس کی بے عزتی کریں. معاویہ بن خدیج نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ ظاہر ہے ان سے رنجیدہ تھی. لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہے اور کسی کا جانور مر جائے تو اسے اپنا جانور دے دیتے ہیں، کسی کا غلام بھاگ جائے تو اسے اپنا غلام دے دیتے ہیں اور سب لوگ ان سے راضی ہیں، تو فرمایا استغفر اللہ، جس شخص میں یہ اوصاف ہوں میں اس بنا پہ ناراض نہیں رہ سکتی کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا مانگتے سنا تھا کہ اللہ جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر، جو اس کے ساتھ سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر. ام المومنین کو غیبت، بدگوئی بہت بری لگتی تھی اور وسعت قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں بڑے اچھے بڑی خوش دلی سے بیان کرتی تھی، یعنی کہ اتنا ان کا دل بڑا تھا. ہم تو ایک عورت دوسری عورت کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے اندر اتنی کنجوسی آ جاتی ہے اور دل میں اس حد درجہ ان کا خوف تھا کہ بعد اوقات خوف خدا کی وجہ سے رونے لگ جاتی تھی. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی مجھے رونا نہ آتا ہو. ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں؟ تو فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا. اللہ کی قسم آپ نے کبھی دن میں 2 بار بھی سیر ہو کے روٹی اور گوشت نہیں کھایا تھا. اب ہم امیجن کریں ہماری جو آج کل کی لائفس ہیں، صبح ارلی بریک فاسٹ پھر وہ برنچ، پھر لنچ کے بعد سفر، یعنی کہ چائے کے ساتھ پھر کچھ پی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈنر کر رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں درمیان میں کیا سنیکس اور کیا، اور اس کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے ازواج کے بارے میں، تو کیا ایسا ہے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنا سکیں؟ عبادت الہی
میں اتنی مصروف رہتی تھیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرتی تھیں۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نمازیں وہ بھی ٹکرے جس کو کہتے ہیں نا بالکل فاسٹ فارورڈ موڈ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے تہجد اور چاش کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا تھا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روزے میں رہتی تھی۔ حج کی شدت سے پابند تھی۔ کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ حج نہ کرتی ہوں، اور ایام حج میں ان کا خیمہ کوہ ہرا اور سبیر کے درمیان میں نصب ہوتا تھا۔ وہاں وہ حلقہ درس قائم کرتی تھیں، اور جو لوگ ان کے سامنے آ کے ان کے سامنے مسائل پوچھتے تھے ان کو تمام مسائل کا حل بتاتی، کیونکہ حج میں بھی تعلیم کا کام اور تعلم کا کام ان کا جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، جب وہ خلافت پہ بیٹھے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی بیعت خلافت کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ اس موقع پہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا میرا کوئی وارث نہ ہوگا اور میری تمام متروکات صدقہ ہوں گی، اور یہ سن کے سب خاموش ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے مصارف جس جائیداد سے ادا فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر بھی اپنے عہد خلافت میں مصارف اسی جائیداد سے ادا کرتے تھے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ اپنے انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئیں، اور پھر عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ عوام حاکم کے قول کے مطابق حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ حضرت عمر نے یہ بیان فرمائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ جب عراق فتح ہوا اور مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی گئی، تو انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کے حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیج دیا، اور ام المومنین نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ، عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ اور جب حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو ام المومنین کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن عمر کی خاطر میں آج اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی زمین، وہ بھی انہوں نے حضرت عمر کو دے دی، اور پھر حضرت جو فاروق اعظم تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین خلیفہ ہوئے۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والے۔ حضرت عثمان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی سے ہوئی، اور پھر ان کی بیٹی کی وفات کے بعد پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس لیے ان کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ان کے عہد خلافت میں بھی امت مسلمہ میں بے انتہا جس کو کہتے ہیں نا فتنے، فساد اور سازشوں نے سر اٹھایا، اور جس کے نتیجے میں یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک المناک واقعہ پیش آیا، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف العمر جو تھے امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس بے دردی سے شہید کیا، حضرت عائشہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعد صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ قصاص عثمان کے لیے اٹھا، اور اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام جو حواری رسول اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا بے انتہا افسوس تھا، اور اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ شامل ہوئی، اور اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں بعد لوگ حضرت علی کی پناہ میں ہیں، اور ادھر حضرت علی فرماتے تھے کہ جب تک وہ کہتے تھے کہ جب تک پراپر اس کی تحقیقات نہ ہو جائے، ریسرچ نہ ہو جائے، قاتلوں کو پتہ نہ چل جائے، ان پہ حد جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس اختلاف کی بنا پہ جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ زندگی رہی تو جنگ جمل پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ حضرت عائشہ اصلاح احوال کے لیے اپنے جماعت کے ہمراہ بصرہ گئیں، اور بدقسمتی سے وہاں حضرت علی سے جنگ پیش آئی، اور اس جنگ میں دونوں طرف
لوگوں کو جانی نقصان ہوا۔ تاہم حضرت علی جنگ میں غالب آ گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں، فرماتی ہیں کاش میں آج سے 20 برس پہلے معدوم ہو چکی ہوتی۔ یعنی کہ بڑے ظلم کی بات ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو۔ 40 ہجری میں حضرت علی نے کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ کو سخت صدمہ پہنچا اور کوفہ سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اہل عراق کو حضرت علی پہ الزام تراشی اور ان کے واقع شہادت کی تفصیل بیان کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت علی پہ رحمت بھیجے، ان کو جب کوئی بات پسند آتی تو یہی کہتے صدق اللہ ورسولہ، اور اہل عراق ان پہ جھوٹی تہمت باندھتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ مسند احمد کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ انہوں نے اوتھینٹسی دی کہ حضرت علی انتہائی نیک انسان ہے۔ امیر معاویہ نے اپنی دور حکومت میں حضرت عائشہ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا، تاہم ام المومنین نے کسی معاملے میں ان سے اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کی اظہار کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال امیر معاویہ کے عہد حکومت میں برس کیے اور یہ پورا زمانہ حضرت عائشہ نے جس کو کہتے ہیں نا جزوی اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ اور کہتے ہیں کہ اوائل رمضان میں 58 ہجری میں ہماری محسن امت جو تھیں وہ بیمار ہوئی اور چند روز کی علالت کے بعد 17 رمضان 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ان کی انتقال کی خبر پھیلی تو عالم اسلام میں صف ماتم بچ گئی۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پہ رکھی۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔